اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی۔ جب زکوی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچی۔ قسط نمبر 7۔ کہانی میں مزید آگے جانے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پہلے بتاؤ، ناجی نے بے قراری سے کہا۔ جو آپ چاہتے تھے، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ سلطان پتھر ہیں، فولاد ہیں اور وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا سایہ ہیں؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈ مار کر کہا۔ وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہیں جس کو ہوا کے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ زکوی نے کہا، تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ورنہ یہ کم بخت چٹان ہے۔ عروش نے کہا، ہاں چٹان تھا لیکن اب ریتیلا ٹیلا ہے۔ زکوی نے کہا، میرے متعلق کوئی بات ہوئی؟ ناجی نے کہا، ہاں پوچھ رہا تھا کہ ناجی کیسا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ مصر میں اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہیں۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو۔ میں نے کہا، میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی، پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم بن گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں دیا، کیا زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلوایا، میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ زکوی نے ہر بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم مریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ عروش زکوی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کا اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کی اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کی قیام اور استحکام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقع ہوا اس کی دو پہلو تھی، ایک پہلو سے ناجی اور عروش واقف تھے، دوسرے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا سرا غرساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلو سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے عملے کو ناجی نے نہایت ہی شان اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو صفوں میں کھڑے سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی۔ ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر عملے کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی، کمرے کے اندر کھانا تو دور پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا،
محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک ایسی مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ کیسے مایوسی؟ علی بن سفیان نے کہا۔ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں۔ گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ امیر مصر اور رقاصہ کی پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا تھا؟ ابھی میں تم کو نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جان بازوں کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا۔ یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، سو اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک رفع کی۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین کو اطلاع دی گئی کہ ناجی آئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ غصے میں ہے اور گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے ہگلاتے ہوئے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر مصر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کے 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑے گہرے سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کے نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، علی مقام، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ناجی نے کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کر دی گئی ہے۔ آپ کو بلند دماغ اور گہرے نظر سے چھان بین کرنی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ ناجی نے کہا، میرے دوست، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ میرے انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ کسی کا عہدہ کتنا ہی کیوں نہ بلند ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلٹ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن علی جاں، میں تو حضور سے اجازت لی تھی۔ ناجی نے کہا، میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کا فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں سے اس کو مدھم کر کے اس کے کردار کو سدھار لوں گا، اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی، عجمی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، امیر علی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میرے کیا عزت رہ جائے گی۔ ناجی نے کہا، جس کی تم اہل ہو اپنے ماضی پر ہی نظر ڈالو،
ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کے داستانیں مجھ سے ہی سنو، فوراً واپس جاؤ اور اپنے فوج کی نفری سامان، جانور سامان اور خوردہ نوش وغیرہ کا کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کرو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل ضروری ہونی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں پہنچ گئی تھی کہ زکوی کو شاہ مصر نے رات بھر شرف بازیابی بخشا ہے۔ زکوی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا لیکن آتے ہی ناجی نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اس حرم میں جانے نہیں دیتا جہاں ناجی کے دلچسپ ناچنے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی زکوی کو صلاح الدین کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور کسی بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں بس یہی دیکھ کر جل بن گئی تھی کہ زکوی نے ناجی پر قبضہ کر لیا تھا اور ناجی کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ حرم کے 2 لڑکیاں زکوی کو ٹھکانے لگانے کی سوچ رہی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوی کو امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہو گئی۔ اس کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کے قاتل، جو زکوی کو سوتے ہوئے بھی ہی قتل کر دیں۔ دونوں ہی طریقے ناممکن لگ رہی تھی کیونکہ زکوی باہر نہیں نکلتی تھی اور اندر جانے تک اس کو رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے حرم کے سب سے زیادہ ہوشیار چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لیا تھا، اسے انعام و کرام دیتے رہتے تھے۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگا انعام دے کر اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ ملازمہ بڑی خرانڈ اور منجھی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کے رہائش گاہ میں جا کر زکوی کو زہر دینا مشکل نہیں، موقع محل دے کر اس کو خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوی کے نقل و حرکت پر نظر رکھے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی موقع مل جائے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر موقع نہیں ملا تو حشیشین سے ذکر پہلے ہو چکا ہے، بلیڈ کی مدد لی جا سکتی ہے مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتی ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اس کو یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دے سکتی ہیں۔ ناجی اپنے کمرے میں بہت غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ زکوی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب مجھے اس کے پاس جانے دیں، میں اس کو شیشے میں اتار لوں گی۔ زکوی نے کہا، بیکار ہے، وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی ہو چکا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ میرے ابھرتے ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ ناجی نے دربان کو بلا کر کہا کہ اوروش کو بلائیں۔ اس کا ہمراز اور نائب آیا تو اس نے بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اوروش کے ساتھ وہ صلاح الدین کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی نہیں سوچ سکے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے اوروش کو کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ اوروش نے کہا، بغاوت۔ ناجی نے کہا، اوروش اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا
ناجی نے اس کو کہا تم حیران ہو گئے ہو، کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہمارے وفادار نہیں؟ کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں اپنا سالار اور خیرخواہ نہیں سمجھتے؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ مصر تمہارا ہے۔ میں نے اس اقتدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے، اور اس نئی فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ اوروش نے کہا، میں غور کر چکا ہوں۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میرے بات بہت غور سے سنو۔ زکوئی تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ ناجی نے کہا۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔